افسانے کا نام ہے اعتبار کی دھول۔ افسانہ نگار ہیں نرگس نایاب۔ یہ لڑکا تو میرے لیے سر کا درد بن گیا ہے، آبدہ نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر بیزاری سے کہا۔ اب تک اپنی ضد پر قائم ہے؟ بھائی ماننا پڑے گا، مجنوں کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کی سہیلی الماس نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے کپ میں سے گرم چائے کا سپ لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے ملو اور اسے سمجھاؤ کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ خواہ لوگوں کو ہنسنے اور باتیں کرنے کا موقع دے گا تو میں اسے نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ کول ڈاؤن، اس کی سہیلی الماس اسے غصہ نہ کرنے کی تاکید کرنے لگی۔ میں پہلے ہی استھما کی مریض ہوں، اس کی بکواس سن کر مزید ہائپر ہو جاتی ہوں۔ بس تم آخری کوشش کے طور پر اسے سمجھاؤ، آگے جو ہوا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، اس وقت تو میں جا رہی ہوں، کل اسکول آؤں گی تو لطیف سے مل کر اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ شام کا وقت ہے، دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتی ہیں۔ آبدہ الماس کو دروازے تک چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آتی ہے۔ السلام علیکم میم، نوجوان خوبرو لڑکے نے پرنسپل آفس میں داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھی خاتون کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون نے آنے والے لڑکے کی وجاہت کا بغور جائزہ لے کر رسمی سوال پوچھا۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ کے ساتھ اسی رنگ کی ٹائی، سفید رنگ کھڑی باروب ناک، بھرے بھرے سرخی مائل ہونٹ، چمکدار دانت، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، پیشانی کو چھپاتے ہوئے گھنے سیاہ بال، چوڑی چھاتی اور دراز قد۔ واہ کیا وجاہت ہے! نوجوان کو دیکھ کر الماس نے دل ہی دل میں سراہا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ ٹھیک ہیں میم؟ لطیف نے الماس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کی خیریت دریافت کی۔ اچھی ہوں، شکر ہے۔ میم آپ نے تو ہمیں اس طرح بھلا دیا ہے جیسے کبھی ہمارے اسٹاف کا حصہ ہی نہ تھی، لطیف نے شکایت کی۔ ہاں بس تھی کوئی مجبوری۔ تم بتاؤ لطیف، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ الماس اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئی۔ میم آپ تو جانتی ہوں گی میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لطیف نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کہ آبدہ کے تم سے بڑے بچے ہیں، اس کے بڑے بیٹے کی عمر 28 برس ہے اور تم زیادہ سے زیادہ 25 کے ہوگے۔ وہ تمہاری ماں کی جیسی ہے، بیوی بن کر جچے گی بھلا؟ الماس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پڑھنے کی کوشش کی۔ پلیز میم آپ میرے جذبات کی توہین نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی محبت کے لیے قانونی طور پر کوئی اجازت نامہ نہیں ہوتا کہ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے۔ جذبات کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اس کی سفید رنگت سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ واٹ ربش، میں کیا اچار ڈالوں گی تمہاری محبت کا؟ اس دوران آفس سے ملائکہ غسل خانے سے باہر نکلتے ہوئے آبدہ اس کا آخری جملہ سن لیتی ہے اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے براہ راست مخاطب ہوتی ہے۔ اس وقت آفس میں یہ 3 لوگ ہی موجود ہیں، وہ خاموش رہتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ اسکول میں اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر چکی ہوں، یہ دیکھو کاغذات۔ آبدہ ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بیزاری سے سرکا دیتی ہے۔ وہ خاموش رہتا ہے۔ گھر میرے بڑے بیٹے کے نام پر ہے اور بینک بیلنس اتنا زیادہ تو نہ تھا، لیکن جتنا بھی تھا وہ نکلوا کر میں نے اپنی بیٹی کو پچھلے ماہ رخصت کیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ہانپنے لگتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں لالچی ہوں، رائٹ؟ اسے غصہ ہی تو آ گیا۔ لطیف، الماس اسے مخاطب کرتی ہے، لیکن وہ کچھ کہے بنا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس قدر عزت افزائی کے لیے شکریہ میم۔ لطیف پلیز بیٹھو تو صحیح، صرف 5 منٹ۔ الماس کے اصرار پر وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ فرض کرو اگر آبدہ کو تمہاری سچائی پر یقین آ بھی جائے اور تم دونوں شادی کر بھی لو تو لوگ تم دونوں کے لیے کیا سوچیں گے؟ تم دونوں کہیں بھی ساتھ جاؤ گے تو کس قسم کے ریمارکس دیں گے؟ تم دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، اسے دیکھو۔ وہ جھکی نظریں اٹھا کر آبدہ کو دیکھتا ہے۔ معمولی نین نقش، مرجھائے چہرے پر پریشانی کی ریکھائیں، سیاہ رنگ سے رنگے بال، تازگی سے محروم رخسار، روکھے ہونٹ اور بڑھا ہوا وزن۔ لطیف کی نظروں کی تپش محسوس کر کے آبدہ کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عورت چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، محبت کی تپش سے موم نہ ہو جائے تو عورت ہی نہیں ہوتی۔ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہے مجھے، میں ان سے حقیقی محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، دیکھ لیجئے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاید آپ کو اعتبار آ جائے۔
بیٹی کی شکایت: امی، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی، اپنی اولاد کی عمر کے لڑکے سے شادی۔ محلے والوں کے تاثرات: حیرت ہے، وہ اپنے محلے کی خاتون جو اسکول چلاتی ہیں، خدا کی پناہ انہوں نے اپنے بیٹے کی عمر کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اسٹاف والے: یقین نہیں آتا، اپنی میڈم اور لطیف۔ کہاں لطیف اور کہاں میڈم عابدہ؟ ہاں ہاں ہاں، ہنسی رکتی ہی نہیں یار، ارے وہ دیکھو میڈم آ رہی ہیں، چلو چلو کلاس میں چلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں پیارے؟ حال تو بڑے اچھے ہیں، تمہیں شادی کی خبر ملی ہوگی۔ ہاں پیارے، تبھی تو کال کی ہے۔ یہ خبر واقعی سچی ہے؟ ہاں جانی، 100% سچ ہے۔ لہجے میں شرارت: کیا یہ بھی سچ ہے کہ 48 سالہ بیوہ سے شادی کی ہے تم نے؟ ہاں جانی، اس کے 3 جوان بچے بھی ہیں۔ کیا اس نے پراپرٹی بھی اپنے بچوں کے نام کر رکھی ہے؟ ہاں یار، تو کمینے آدمی، تمہیں بوڑھی گھوڑی سے شادی رچانے کی کیا پڑی تھی؟ بوڑھی گھوڑی میں کوئی تو فائدہ دکھا ہوگا نا؟ کیسا فائدہ؟ یار، جب تک کوئی سرکاری نوکری ملے تب تک ان پرائیویٹ اسکولوں کی نوکریوں نے تو خون ہی چوس لیا ہے۔ نرسری سے میٹرک تک کے بددماغ بچے، اف، اوپر سے کرائے کے گھروں کی مصیبت، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ… ہاں 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 ہاں، تم نے ٹھیک سمجھا، مستقل گھر، وہ بھی بغیر کرائے کے، اور ساتھ ساتھ پاکٹ منی مفت، اور ساتھ میں ڈیوٹی میں رعایت بھی۔ ارے ہاں، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ہاں، ان کی شادی کو ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے ہیں۔ وہ اکثر اسکول نہیں جاتا، تفریح کی غرض سے باہر نکل جاتا ہے۔ آج بھی اسکول نہیں آیا، اس لیے ٹی وی لاؤنج میں آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر دوست کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہے۔ وہاں اسکول میں عابدہ کو طبیعت میں کچھ بے چینی محسوس ہوئی تو وقت سے پہلے گھر آ گئی اور غیر ارادی طور پر دوست کے ساتھ فون پر کی ہوئی اس کی مکمل گفتگو سن لی۔ وہ جس نے سوچا تھا کہ میرا سخت دل ہونا ایک نوجوان کے جذبوں کے قتل کا موجب بن رہا ہے، اس لیے دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سے شادی کر لی تھی، یہی سوچ کر کہ وہ لالچی نہیں، لالچ کا کوئی اہم سبب اسے سمجھ ہی نہیں آ سکا تھا، اور جب سمجھ آیا تو 48 سالہ جہاں دیدہ عورت کی آنکھوں میں 25 سال کا لڑکا دھول جھونک چکا تھا۔ وہ رکتی سانس اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آتی ہے، انہیلر کی تلاش میں اپنا پرس بیڈ پر الٹ دیتی ہے اور دوسرے سامان میں سے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر تلاش کرتے ہوئے رو پڑتی ہے۔ عورت چالاکیوں سے نہیں، اکثر محبت کے ہاتھوں لٹ جاتی ہے۔